بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، یقیناً زبان کے صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے اس کے جسم کی حفاظت ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دن صبح جب ہم اٹھتے ہیں، صبح جب ہوتی ہے اس وقت جسم کے تمام اعضاء چاہے ہاتھ، چاہے پیر، چاہے وہ آنکھ، چاہے کان، چاہے ناک، تمام اعضاء زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ اے زبان، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے، یعنی تیری حفاظت میں ہماری حفاظت ہے، تیری خرابی میں ہماری خرابی ہے۔ ریکویسٹ کریں گے کہ تو صحیح سالم رہ، تو صحیح رہ، اچھے سے رہ، حفاظت اپنے آپ کی کر لے۔ زبان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہمارے پیر، ہمارے ہاتھ، ہماری زبان، ہمارے آنکھ، ہمارے کان، ہمارے ہونٹ، تمام چیزیں کیا کر رہے ہیں؟ زبان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، بلکہ پورے جسم کا دار و مدار جہاں پر رک رہا ہے آ کر، وہ ہے ہماری زبان سے۔ زبان کے صحیح استعمال میں پورے جسم کے صحیح استعمال، پورے جسم کی حفاظت ہے، وہی زبان کے غلط استعمال کی بنیاد پر پورے جسم کی بربادی ہے۔ دیکھیے پانچواں فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ جو شخص اپنے زبان کی صحیح استعمال کرتا ہے، یقیناً ایسے آدمی کا جسم صحیح سالم رہتا ہے۔ اور ایک فائدہ دیکھ لیجئے، چھٹا فائدہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ ایسا عمل بتاؤ جس سے میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ لمبی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تجھے ایسی عبادت نہ بتاؤں، کیا میں تجھے ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے پر تجھے جنت بھی مل جائے گی، جہنم سے بھی بچ جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ فرماتا ہے اے اللہ کے رسول بتاؤ ایسا کون سی عمل ہے، ایسا کون سا عمل ہے جس کے کرنے پر مجھے جنت مل جا رہی ہے، جہنم سے بچ جا رہی ہے؟ تو اللہ کا رسول کیا فرماتے ہیں؟ اپنی انگلیوں کو اپنی زبان پر رکھ کر فرماتے ہیں، زبان کو پکڑ کر فرماتے ہیں کہ اس زبان کی حفاظت کرو۔ زبان پکڑ کر فرماتے ہیں کہ اس ٹکڑے کی حفاظت کرو، اس زبان کے اس ٹکڑے کی حفاظت کرنے کی بنیاد پر تمہیں جنت بھی مل جائے گی، تمہاری عبادتیں بھی قبول ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ تم جہنم کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ دیکھیں یہاں کیا فرما اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی پاکیزہ سچی بات کہو، جھوٹ مت بولو، سچی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم۔ دیکھیے زبان کی صحیح استعمال کی وجہ سے، اپنی زبان کو سچ استعمال کرنے کی وجہ سے، اپنے زبان سے سچ نکالنے کی وجہ سے، ایک تو کیا ہے ہمارے اعمال جو ہم نے دنیا میں کیے ہیں، جو کچھ ہم نے اعمال کیے، چاہے نمازیں ہوں، چاہے صدقہ و خیرات ہو، چاہے روزے ہو، چاہے عمرہ ہو، چاہے حج کو، چاہے کوئی عبادت کیوں نہ ہو، وہ تمام عبادتیں اگر قبول ہونا ہے، دیکھیے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے کہ ہمارے اعمال اگر قبول ہونا ہے، جو ہم نے 30 سال 40 سال 50 سال کیے تھے، زندگی بھر عبادتیں کر جو ہم نے اعمال کیے تھے، وہ اعمال اگر قبول ہونا ہے اللہ کی نگاہوں میں، تو تم پر ضروری ہے اور لازمی ہے کہ تم اپنے زبان کا صحیح استعمال کرو، اپنے زبان کی حفاظت کرو، یقیناً تمہارے اعمال کی حفاظت ہو جائے گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور تم اپنے گناہوں کو معاف کر لو۔ مطلب یہ ہوا کہ زبان کی حفاظت کرو، ایک تو تمہارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، قبول ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا۔ دیکھیے زبان کی حفاظت میں ہر چیز ہے ہم لوگوں کو۔ یہ دنیا میں آنے کا مقصد
دنیا میں رخصت ہونے کا مقصد، مرنے کا مقصد، قبر میں جانے کے بعد ہونے والا کام، قیامت کے دن حاضر ہونے والا کام، تمام چیزوں کے قبول ہونے کے لیے، تمام چیزوں میں آسانی ہونے کے لیے جو چیز لازم آتی ہے، ضروری آتی ہے، وہ ہے انسان کی زبان۔ انسان کی زبان صحیح سالم ہے تو یقیناً وہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ بے شمار فائدے ہیں زبان کی حفاظت میں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسا اوقات بندہ اپنی زبان سے ایسی بات کہہ جاتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے۔ زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات بندہ اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے۔ جو آج ہمارا ماحول ہے کہ ہم لوگ اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے، ایسی بات کہہ دیتے ہیں اللہ کے تعلق سے، اللہ کے شان میں ہم لوگوں کو احساس نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے الفاظ کیا ہے آج کل کے کہ ہم لوگ جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے پر اندھا بیٹھا ہوا ہے، کہ اللہ اندھا ہے کیا؟ اس کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اللہ کی۔ اللہ اندھا ہے کیا؟ لیکن اللہ اندھا نہیں ہے، بلکہ ہم ایسے الفاظ نکال کر اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اس لفظ کے بنیاد پر جو ہم زبان سے نکالے ہیں، یہ لفظ کی بنیاد پر اللہ ہم سے کتنا ناراض ہوگا، کتنا غضبناک ہوگا ہم پر؟ اس کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو اللہ معاف کرے گا کیا؟ یقیناً نہیں کرے گا۔ زبان دی ہے اللہ تو کوئی بھی الفاظ نکال سکتے ہو اپنی زبان سے، ایسا کیوں نکال رہے ہو؟ دیکھیے آج ماحول جو بنا ہوا ہے اپنی زبان سے، تقدیر کو برا بھلا کہتے ہیں اپنی زبان سے، اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہتے ہیں اپنی زبان سے، دین کو برا بھلا کہتے ہیں اپنی زبان سے، رسول کو برا بھلا کہتے ہیں اپنی زبان سے، بلکہ اپنی زندگی، اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ محترم سامعین، دیکھیں اس زبان کا اللہ نے دیا ہے تو اس کو چھیننا بھی اس کو آتا ہے۔ جب اس نے اس زبان کو چھین لیا تو پچھتاؤ گے، رو گے، چلاؤ گے۔ تو اس سے تو بہتر ہے اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی ہے اس کی قدر کر کر ہم لوگ اس کا صحیح استعمال کریں۔ افسوس کہ آج کے ماحول میں ہم لوگ، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی زبان سے کئی چیزیں ایسے بیان کر دیتے ہیں، جیسے کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کس سے کرتے ہیں؟ اپنی زبان سے۔ غیبت کرتے ہیں اپنی زبان سے، چغلی کرتے ہیں اپنی زبان سے، گالی دیتے ہیں اپنی زبان سے، برا بھلا کہتے ہیں اپنی زبان سے۔ ہر چیز ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زبان سے کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنی زبان کا ہمیشہ برا استعمال کر رہے ہیں، غلط استعمال کر رہے ہیں۔ آپ معمولی مت سمجھو، یہ جھوٹ کو بولنا، یہ چغلی کرنا، یہ غیبت کرنا، اس کو معمولی مت سمجھو، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص رائی کے دانے کے برابر، رائی کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا چھوٹا، اس سے بھی چھوٹا اگر گناہ کیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ تو ذرا دیکھیں غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، چغلی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس سے روکا ہے کہ تم لوگ غیبت مت کرو، حسد مت کرو، چغلی مت کرو، جھوٹ مت بولو۔ لیکن کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ سننے کی حد تک رکھتے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ارے کل قیامت کے جب پکڑے گے تو پچھتاؤ گے، رو گے، چلاؤ گے۔ اس سے تو بہتر ہے اللہ نے جو زندگی موقع نصیب فرمایا ہے، اس موقع کو غنیمت جان کر کی ہوئی گناہوں کی معافی مانگ لو، اس زبان کا صحیح استعمال کر لو۔ اس زبان کا صحیح استعمال کرنے میں ہماری کامیابی ہے، ہماری کامیابی ہے۔ اگر اسی زبان کا ہم غلط استعمال کریں گے تو ہمارے لیے بربادی ہے۔ تو اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا صحیح استعمال کرے، اور اسی طرح ہم لوگوں کو ضروری ہے کہ ہم لوگ اس زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زبان پر تر رکھے، یعنی ہر ہمیشہ اپنے زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اپنے زبان سے گانے وغیرہ گانے کے بجائے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے رہو، استغفر اللہ پڑھتے رہو، سبحان اللہ پڑھتے رہو، اللہ اکبر پڑھتے رہو، الحمدللہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ دیکھیے ایک تو آپ کے میزان میں،
آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، اور آپ کی زبان کی بھی حفاظت ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی، آپ کے اعمال کی حفاظت بھی ہوتی جائے گی، آپ کے گناہوں بھی معاف کیا جائے گا، اور آپ اللہ کے نگاہوں میں محبوب بن کر رہ جاؤ گے، اور جنت کے مستحق بھی بن جاؤ گے، اور جہنم کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل قیامت کے دن سفارش بھی نصیب ہو جائے گی، اور نبی کے ہاتھوں سے حوض کا پانی بھی مل جائے گا، اور رب کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا، اور خبر کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے۔ ہر چیز یہاں سے لے کر مرنے کے بعد، قبر میں قیامت کے دن کھڑے ہونے کے بعد، وہاں پر ہونے والے سوالات میں، اس کے بعد جنت جہنم کے فیصلے میں، وہاں تک کہ ہم لوگ آیا تو جہنم یا جنت وہاں پر جانے تک بھی ہم لوگوں کو جو چیز کامیاب کرے گی وہ ہے زبان، وہی زبان ہم لوگوں کو برباد بھی کرے گی۔ اگر اسی زبان کا ہم نے صحیح استعمال کیا تو ہمارے لیے آسانی 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 جنت میں چلے گئے، وہی اگر ہم غلط استعمال کیے تو بربادی 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 جہنم کے مستحق بن گئے۔ زبان دی ہے اللہ رب العالمین نے تو اس کے تعلق سے سوال بھی کرے گا، نعمت دی ہے تو اس کا سوال بھی تو ہو جائے گا نا۔ تو اس سے ضروری ہے، اس سے واجب بنتا ہے ہم پر کہ ہم اپنے زبان کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو زبان دی ہے، اے اللہ اس طرح لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کو اس میں قوت گواہی دی ہے، بات کرنے کی طاقت دی ہے، جس سے ہم لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اپنی ضرورت کی بات سامنے والے تک پیش۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو رمضان نصیب فرمایا۔ اب صرف 3 دن باقی ہے، رمضان ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ اس 3 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ ہو سکتا ہے ہمارا یہ آخری رمضان ہو، موت کا تو بھروسہ نہیں ہے، تو اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر اللہ رب العالمین سے بچے ہوئے 3 دن میں کثرت سے ساتھ عبادت کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ ارے رب کائنات نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور جنت کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے، اور ہم لوگوں کے لیے جو جنت کا دروازہ کھلا رکھا ہے اللہ رب العالمین رمضان میں، وہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کھول لے، اور جہنم کا دروازہ اپنے آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر لے۔ اسلاف کو دیکھیے، افسوس ہوتا ہے اسلاف کے واقعات کو سن کر، ہم لوگوں کے واقعات کو دیکھ کر، کہ اسلاف رمضان آیا تو تمام کام دھندے سب چھوڑ دیے، عبادت میں لگ گئے۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ دیکھیے اپنے ماحول میں، افسوس ہوتا ہے آج ہم لوگ اس رمضان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے، اس کا ہم صحیح استعمال نہیں کرے، اس کا بھرپور فائدہ ہم لوگوں نے نہیں اٹھایا۔ افسوس ہوتا ہے۔ اس سے بھی بڑا افسوس یہ ہے کہ دیکھیے ہر رمضان ہم مسجدوں میں ادا کیا کرتے تھے، اللہ کا عذاب دیکھیے ہم پر کیسا آیا کہ ہم لوگ مسجد جانے کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن کوئی مسجد جانے کے لیے نہیں دے رہا ہے، ہم لوگوں کو روکا جا رہا ہے ہم لوگوں کو۔ کیوں ہے ہمارا پر ایسا عذاب؟ ہمارے گناہوں کے بدلے۔ آپ اپنے گناہوں کو معافی مانگ لو بچے ہوئے 3 دن ایام میں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اسی طرح اپنے زبان کی حفاظت کر لو، اپنے زبان کی حفاظت ہی میں ہماری حفاظت ہے، دنیا اور آخرت کی حفاظت ہے، قیامت کے دن کامیابی ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم لوگوں کو دنیا میں بتا کر گئے ہیں، اس پر اگر ہم عمل شروع کر دیں تو اللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کل قیامت کے دن، نبی کا وعدہ ہے کہ جو شخص اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے اس کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نبی وعدے میں خلاف ورزی نہیں کرتے، یقیناً کل قیامت کے دن نبی ہی کی سفارش ہونے والی، سفارش کا موقع ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے اور جنت ہم لوگوں کو نصیب ہو جائے گی۔ تو آپ پر اور میرے پر، ہر ایک پر واجب ہے کہ ہم اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کریں، اپنے زبانوں کا صحیح استعمال کریں، تاکہ ہم لوگ کیا ہو جائے، کامیاب و کامران ہو جائے۔ بس میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہیں بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني۔ اے اللہ ہم لوگ خطا کار ہے، گنہگار ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو جنت کی کھڑکی، جنت کھلی ہوئی ہے، اے اللہ ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول دے۔ اے اللہ جو جہنم بند، اب جو
بند ہو چکی ہے، اے اللہ وہ جہنم ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو بند کر دے۔ اے اللہ ہم تمام کے لیے برکتوں کا نزول عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے مالوں میں اے اللہ تو برکتوں کا نزول عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں کل قیامت کے دن جنت الفردوس نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو ہونے والے سوالات میں، چاہے وہ قیامت کے دن ہو یا قبر میں ہو، اے اللہ ہر سوال میں ہمیں آسانی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو دنیا میں خدمت کرنے والا دین کی، اسی طرح دین پر چلنے والا، صحیح سالم دنیا زندگی بسر کرنے والا ہمیں بنا کر دنیا میں رکھ، اور ساتھ ہی ساتھ اے اللہ ہم اپنے زبانوں کو تیرے ذکر سے تر رکھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کی آخری خواہش ہے کہ جب تک ہم دنیا میں زندہ ہے ہمیں اسلام پر چلنے والا، اسلام کی خدمت کرنے والا، اسلام پر ثابت قدم رکھنے والا بنا کر ہمیں دنیا میں زندہ رکھ۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگ، ہمارے والدین جو دنیا میں ہیں، اے اللہ ان کی تو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو وفات کر چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، اے اللہ ان قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے۔ اے اللہ ان والدین کو کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ جو والدین، جو بھائی جو دنیا میں بیمار ہے، اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں اللہ تمام لوگوں کی تو مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم جب ہماری موت واقع ہوئے، جب ہمیں قیامت کے، جب ہمیں بھی خبر میں جب جانا ہے، جب ہماری موت واقع ہو رہی ہو، تو اے اللہ ہماری موت ہمیں ایمان کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا جاری عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔